بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. दसियों किताबों के मुसन्निफ तलखीस बलागा, मिफ्ताह बलागा, निकात शर्फ, कैफ तख्तब बिल-लुग़त अल-अरबिय्या, इन तमाम किताबों के मुसन्निफ आज हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। हम बड़े अदब और एहतराम से हज़रत आला को दावत देते हैं कि हम सब अपने कलिमात आला से मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العرب للثلاث فإني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي. حضرتنا الفاضل وإخواني من طلبة العلم، أولا أقدم الشكر إلى رئيس هذه الدار الشيخ بنيامين الوسامي حفظه الله، إنه قد أتاح لنا هذه الفرصة السعيدة لزيارة هذه الجامعة العريقة والاستماع للخطب وجميع البرامج. وفي الحقيقة قد أعجبني جميع ما قدمتم من البرامج مثل التلاوة والخطبات العربية والتركية، وقد طلعت فرحا جما ما شاء الله، وكان القلب أن يطير من شدة الفرح. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وهذا الفضل كله يرجع أولا إلى الله عز وجل، ثانيا إلى جميع الأساتذة، وإلى رئيس هذه الدار. فأقدم إليكم كلمات نصائح حول اللغة العربية. حقا إن اللغة العربية لغة راقية، لغة متقدمة، لغة متطورة، وإن المؤمنين لا سيما الطلاب الذين يدرسون في المدارس العربية إنهم يحبون هذه اللغة العربية، وواجب علينا أن نحب هذه اللغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرض المؤمنين على أن يحبوا هذه اللغة، فقال: أحب العرب لثلاث فإني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي. فعلينا أن نبذل عنايتنا إلى هذه اللغة العربية، وأن نتمرن على هذه اللغة تكلما وخطابة وكتابة. فلله الحمد القائل: إن للمرامة يد لا تدخل في تكوين الصوت الفني. وواجب علينا أن نتابع هذه اللغة ليلا ونهارا، لأن الأدباء والعلماء البارعين الذين طارت صيتهم واشتهرت سمعتهم إنهم كانوا يتابعون هذه اللغة ليلا ونهارا، وبعد ذلك نالوا تلك الدرجة الرفيعة. ولله الفضل القائل: من طلب العلا سير الليالي. asisterna lebih butuh kalau terjadi, saya mutasari bertanya.
کہ جتنے بھی پروگرام سالوں میں پیش کیے ہیں الحمدللہ بہت خوشی ہوئی، چاہے آپ کی تلاوت والی مجلس ہو، ترتیب کی یا تدبیر کی، اور صبح کی اللہ کی مجلس جو اس کے بعد ہوئی الحمدللہ، جیسا کہ حضرت مفتی حضرت صاحب نے فرمایا ہے واقعہ کہ حکم حضرات کو بھی تردد ہونے لگا کہ اس کو اول نہ کیا جائے۔ ایسے مقابلے کے وقت حکم حضرات کی بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، تو ہم سب کی بھی آج بڑی اچھی آزمائش ہوئی، صبح سے بیٹھے رہے اور پھر اول روم سوم کوئی متعین کرنا مشکل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے، آپ حضرات کے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور خصوصاً جو مدرسے کے ناظر ہے ذمہ دار ہیں ان کی خصوصی توجہ کو اللہ قبول فرمائے، جو توجہ آپ پر اور اساتذہ کو دے رہے۔ نصیحت کے طور پر یہ بات ہے جو ہمارے لیے نہیں ہے کہ بھائی عمل اتنا بھی اونچا ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ نیت دیکھی جاتی ہے۔ خود اور تقریر یقیناً ایک اونچا فن ہے، قرآن کا پڑھانا ایک اونچا فن ہے، لیکن اگر ہماری نیت خراب ہوئی تو ہم کو کچھ بھی اجر و ثواب ملنے والا نہیں۔ عبداللہ بن مبارک کا قول ہے رب عمل جدید تصدق ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ عمل بہت بڑا ہوتا ہے لیکن نیت اس کو حقیر کر دیتی ہے۔ اگر ہمارے تقریر کے پیچھے تلاوت اور قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کے پیچھے دنیا کی غرض ہوئی تو یقین ہمارے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو 4 نیتوں سے علم حاصل کرے گا یا کوئی اور بھی تیری چیز کو سیکھے گا جہنم میں داخل ہوگا۔ من تعلم لأربع دخل النار، جو 4 نیتوں سے علم حاصل کرے گا جہنم میں جائے گا۔ لیبالی به العلماء، اس لیے علم حاصل کر رہا ہے یا مقرر بن رہا ہے تاکہ اس تقریر کے ذریعے یا علم کے ذریعے علماء پر مقرروں پر فخر کرے، اور لیبالی به السفہاء، یا اس لیے تو علم حاصل کرے کہ عوام الناس کو گمراہ کرے۔ جیسا کہ اہل باطل کے مدرسوں میں آج ساری باتیں اسی لیے سکھائی جاتی ہے تاکہ بگاڑ کو وہ سنت ثابت کرے، باطل کو حق ثابت کرے۔ اگر کوئی اس لیے پڑھتا ہے سیکھتا ہے تاکہ عوام الناس کو گمراہ کرے، وہ جہنم میں جائے۔ اور یہ اموال الناس، یا کوئی اس لیے علم حاصل کرتا ہے، مقرر بنتا ہے اور خطابت کا پیشہ اس لیے اختیار کرتا ہے کہ لوگوں سے مال حاصل کرے، لوگوں سے مال حاصل کرے۔ اور چوتھی فاسد نیت ہے اور وجوہ الناس ہے، کوئی اس لیے علم حاصل کر رہا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرے، یعنی لوگوں کے درمیان مقبول ہو جائے، اس لیے عالم بنے مقرر بنے کہ لوگ ہماری عزت کرنے لگ جائے۔ یہ ساری نیتیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہر فاسد نیت سے ہم سب کی، ہر طالب علم کی، ہمارے سارے علماء کی، سب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت فرمائے۔ مقرر بننا ہے، اچھا عالم بننا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، جس نیت سے وہ پڑھ رہے تھے، جبکہ بادشاہ نظام کی دوسری نیت تھی۔ یہ مشہور واقعہ ہے، حضرت قائد جب صاحب نے عمل کیا تو قرآن کے دل میں ہم اپنی نیت کو درست رکھیں، اور خطیب ہونے کے تعلق سے بات کر ہماری تقریر کی وجہ سے مقرر کا دل ہمیشہ صاف ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا خطبہ پیش کیا صفا پہاڑی کا پیش کیا، مروہ پر نہیں پیش کیا۔ مکہ کے اندر اور بھی پہاڑیاں تھیں، کسی پہاڑی پر نہیں پیش کیا۔ اپنا پہلا خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا علی جبل صفا، صفا پہاڑی پر، جس سے قیامت تک آنے والے سارے خطیبوں کو اشارہ دے دیا کہ خطیب کا دل صاف ہو۔ اگر ہمارے دل میں ہمارے عوام کے تعلق سے، مقتدیوں کے تعلق سے یا بچوں کے تعلق سے دل میں کوئی کینہ ہوگا، دکھ ہوگا، اثر ہوگا، تو ہماری تقریر کا اثر نہیں ہوگا۔ اخلاص کا شرط ہے اور خطیب کے دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہدایت کو خوب ترقیات سے نوازے، ہر طالب علم کو خوب کامیاب کرے، ہماری نیتوں کی ہماری اصلاح